السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کے چھٹے قسط میں آپ نے سنا کہ حارث نامی ظالم نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دو معصوم بچے محمد اور ابراہیم کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے فرات میں ان کے جسم ڈال دیے اور دونوں کے سر جسم سے الگ کر کے ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ اب اس ساتویں قسط کے اندر آپ سنیں گے کہ اس ظالم حارث کا انجام کیا ہوا۔ تو چلیے بلا تاخیر سنتے ہیں کہ ظالم حارث نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر کے جسم دریا کے اندر ڈال دیا فرات میں، اور دونوں سر لے کر چاہا کہ ابن زیاد کے پاس لے چلوں اور انعام پاؤں۔ چنانچہ وہاں مقدس سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے ان ننھے اور نورانی سروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کس کے سر ہیں؟ حارث نے بتایا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے۔ ابن زیاد بجائے خوش ہونے کے کہنے لگا، اے ملعون، میں نے تو یزید کو لکھا ہے کہ وہ بچے میرے پاس قید ہیں، اگر اس نے زندہ منگوایا تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو انہیں میرے پاس زندہ کیوں نہ لایا؟ حارث نے کہا، اگر زندہ لاتا تو شہر والے مجھ سے چھین لیتے اور میں انعام سے محروم رہ جاتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو نے مجھے خبر کی ہوتی تو میں خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر ان دونوں بچوں کو منگوا لیتا۔ حارث چپ ہو گیا۔ ابن زیاد نے اپنے ندیموں میں سے مقاتل نامی شخص کو، جو محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا عقیدت مند تھا، اس کو حکم دیا کہ اس خبیث حارث کو فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دو، اور جہاں ان دونوں بچوں کے بدن ڈالے گئے ہیں وہیں یہ دونوں سر بھی ڈال دو۔ مقاتل یہ حکم سن کر بڑا خوش ہوا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ کر اپنے رازداروں سے کہنے لگا کہ اگر ابن زیاد مجھے تمام ملک دے دیتا تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس ظالم کے قتل کے حکم سے ہوئی ہے۔ پھر مقاتل نے حارث کے پسے پشت ہاتھ باندھے، سر ننگا کیا، سرے بازار لے کر چلا اور بچوں کے سر لوگوں کو دکھاتا جا رہا تھا۔ لوگ انہیں دیکھ کر روتے اور حارث پر لعنت کرتے، حتیٰ کہ دریائے فرات کے کنارے لا کر مقاتل نے پہلے ان دونوں مقدس سروں کو نہر میں ڈالا۔ قدرت الہی سے دونوں کے بدن پانی کے اوپر آ کر سروں سے مل گئے اور پھر پانی میں ڈوب گئے۔ پھر مقاتل نے ظالم حارث کو بھی قتل کر دیا اور اس کی لاش نہر فرات میں پھینکا تو فرات نے اسے قبول نہ کیا اور باہر پھینک دیا۔ پھر اسے زمین میں دبا دیا تو زمین نے بھی قبول نہ کیا اور باہر نکال پھینکا، اور آخر لکڑیاں جمع کر کے اس ظالم کو جلا دیا گیا۔ دین سے منہ موڑ کر اس بے وفا دنیا کو اپنانے کا پھل یہی ملتا ہے کہ آدمی نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا، اور ایسا ظالم دھوبی کے گدھے کی طرح نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی عقیدت نصیب فرمائے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، انشاءاللہ
اگلے قسط کے اندر آپ سنیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفے کا جو سفر تھا وہ سفر کس طرح انجام پایا۔ انشاءاللہ دعا کریں اللہ اسی طرح اس واقعے کے قسطوں کو جاری رکھے اور ہمیں عبرت کی نگاہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔